بی بی آمنہ یہ بتا رہی ہیں رات کا وقت تھا اور میرے گھر پر ایسا لگتا تھا کہ نور کی جماعتیں اترتی جا رہی ہیں. کبھی مجھے گنگناہی کی آوازیں آتی تھیں اور حوروں کی آوازیں ہوں, فرشتوں کی آوازیں ہوں. صبح صادق کا قریب وقت آیا تھا. اچانک میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہاں سے آئی ہیں؟ کہا وہ دایا تھیں. جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتیں ہیلپ کے لیے, مدد کے لیے آتی ہیں, ان کو دایا کہتے ہیں. یہ 3 عورتیں آئی تھیں. بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو؟ اس میں سے ایک عورت نے کہا میرا نام بی بی آسیہ ہے, دوسری نے کہا میرا نام بی بی مریم ہے, تیسری نے کہا میرا نام بی بی حوا ہے. یہ وہ مقدس خواتین جو دھانت میری آنکھیں بند ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد پلک کیا جھپکی, پھر میں نے آنکھیں کھولی تو حضور پاک کو سجدے کے عالم میں باہر نہ دیکھا. بہرے کوئی تکلیف, کوئی درد ذہن نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور وہ بھی منظر بیان کرتی ہیں حضرت بی بی آمنہ کی شان میں دیکھا. کہتی ہیں نہ کوئی آلائش, نہ کوئی ناپاکی, نہ کوئی گندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے دھلے دھلائے ہوئے آئے تھے, نہائے ہوئے آئے تھے, سرما لگائے ہوئے آئے تھے, ختنہ کیے ہوئے آئے تھے. اور حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں سجدے کے عالم میں اس طرح سے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سامنے والا حصہ نظر نہ آئے. وہ کائنات کا آقا و مولا دنیا میں آ رہا ہے تو سجدے کے عالم میں آ رہا ہے. اور جب تشریف لائے بی بی آمنہ خوش تھی کہ گلاب جیسی رنگت جس کو دیکھے تو آنکھیں جھپکانا بھول جائے. وہ حسن و جمال کا بادشاہ دنیا میں آیا ہے. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک 3 فرشتے آئے. 3 لوگ آئے, ایک کے ہاتھ میں تشت تھا, ایک کے ہاتھ میں کچھ رومال تھے, ایک کے ہاتھ میں پانی تھا. اور انہوں نے اٹھایا میرے بچے کو, تشت پر رکھا, پانی ڈالا اور ریشم کے لباس میں ملبوس کیا اور غائب ہو گئے, چلے گئے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی, اجنبی لوگ آئے اور لے کر چلے گئے. کہاں چلے گئے, کون تھے یہ, میرے بچے کو غائب کیسے کر دیا گیا؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور دوبارہ تشریف لائے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں ہم نے پوچھا یہ کہاں چلے گئے تھے, کیسے؟ وہ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم تھا مائے کوثر و سلسبیل سے مصطفیٰ کریم کو غسل دیا جائے اور جنتی لباس میں ملبوس کر کے ان کو لے جائے جائے. کہاں پر؟ یہ آنے والے فرشتوں نے اٹھایا اور جتنی کائنات رب تعالیٰ کی بنی ہوئی ہیں ساری کائنات کی سیر کرائی. ہر جگہ یہ اعلان کروایا فرشتوں نے آئی نہیں حکومت, آئی نہیں حکومت. اور اس کے بعد سارے فرشتوں میں یہ اعلان, ملائے اعلیٰ میں اعلان, سارے جنات میں, حیوانات میں, ہر دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. کیوں اعلان کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. نعرے. آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے, یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں, اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو. محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو, کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے. باوضو ہونا چاہیے بولنے والے کو بھی, سننے والے کو بھی. اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے, وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے, اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے, اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے. میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں. دیکھنا واجب نہیں ہے, سننا ضروری ہے. سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے, کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, کلمہ بھی اچھا, حج بھی اچھا. نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, کلمہ بھی اچھا, حج بھی اچھا, مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ کیا کہیں مفتی صاحب، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا۔ فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ کیا کہیں، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو۔